السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لاسٹ تک لازمی پڑھیں، ایپیسوڈ کو لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشقم از قلم ہانا خان، قسط نمبر 32۔ السلام علیکم حارث انکل، آپ نے کہا تھا بابا یہاں نہیں آئیں گے۔ آپ نے تو کہا تھا وہ پاکستان ہی نہیں آئیں گے، مگر وہ خان حویلی آ گئے۔ میں کیا کروں انکل، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ نے وعدہ کیا تھا انکل۔ جب سے آئلہ پرویش اور ہارون بخش کو اکیلے چھوڑ کر آئی تھی تاکہ پرویش بابا کے ساتھ اکیلے کچھ وقت گزار سکے، تب سے ہی وہ اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی کی طرح پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ ہارون بخش کا اس طرح خان حویلی آ جانا آئلہ کو اندر تک ہلا چکا تھا۔ حارث احمد کے کال ریسیو کرتے ہی آئلہ نے ایک کے بعد ایک سوال بدحواسی میں کیے، جس پر دوسری طرف کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حارث احمد کی آواز گونجی، آئلہ بیٹے ریلیکس، اب آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ حارث احمد کی آواز پر آئلہ نے اپنے لب سختی سے بیچے۔ کیا آپ نہیں چاہتی کہ ہارون بے گناہ ثابت ہو؟ 20 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے آئلہ، بے گناہ ہوتے ہوئے بھی خود پر گناہوں کا بوجھ اٹھانا، اپنی ہی جگہ اور اپنے ہی لوگوں سے چھپ کر رہنا، اپنی محبوب بیوی کے آنکھوں میں بے یقینی دیکھنا، اپنا غرور، اپنی عزت کھونا۔ آئلہ میری جان، ہارون نے اپنی اچھائی کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس میں کہیں نہ کہیں برخنا کا ہاتھ ہے، مگر ابھی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اس ناگن صفت عورت کے ساتھ اور کون کون ملا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ اس عورت کے یہ سب کرنے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے، مگر میں ناکام رہا۔ میرا بچہ، یہ سچ تب ہی کھلے گا جب وہ ناگن صفت عورت خود اپنے منہ سے اپنا ایک ایک جرم قبول کرے گی اور ماضی میں ہوئے حادثات سے پردہ اٹھائے گی۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ حارث احمد نے تحمل سے آئلہ کو اپنی بات سمجھاتے ہوئے ہارون بخش خانزادہ کی خان حویلی میں موجودگی کو کلیئر کرنا چاہا۔ اور اگر اس سب میں میرے بابا کو کچھ ہو گیا تو حارث انکل؟ حارث احمد کی پوری بات تحمل سے سننے کے بعد آئلہ نے کانپتے لہجے میں اپنے اندر پلتے خوف کو واضح کیا۔ میرا بچہ، آپ کو کیا لگتا ہے ہارون ایک کمزور انسان ہے؟ نہیں میری جان، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ ایک خونخوار زخمی شیر ہے جو صرف اپنے ان رشتوں کے لیے نرم ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ میرا یقین جانیں، وہ ناگن صفت عورت میرے شیر کو اتنی سی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اور پھر جس کے پاس آپ جیسی شیرنی بیٹی ہو اس باپ کا تو کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔
آئلہ کے ڈر کو بھانپتے ہوئے حارث احمد نے شفقت بھرے لہجے میں اسے تسلی دی، جس پر آئلہ نم سا مسکرا دی۔ میرا بچہ، ہمیں یہ رزق ہر صورت لینا ہوگا تاکہ سانپ اپنے بل سے نکل سکے۔ بس خود پر قابو رکھیں۔ میں بھی بہت جلد خان حویلی میں ہوں گا۔ تب تک مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ خود سے جڑے رشتوں کا بھی خیال رکھیں گی۔ میں جانتا ہوں میری بیٹی بہت بہادر اور نڈر ہے۔ ایسے ذرا سی بات پر اگر آپ خوفزدہ ہونے لگیں تو میرے ساتھ مل کر مجرم کو سزا کیسے دیں گی آپ؟ حارث احمد کے تسلی آمیز اور حوصلہ آمیز الفاظوں پر آئلہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کر اپنی کپکپاہٹ پر قابو پایا۔ حارث احمد ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ اس وقت آئلہ بخش کو کمزور نہیں پڑنا تھا۔ اگر وہ کمزور پڑ جاتی تو اس کے اپنوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، جو وہ کسی صورت نہیں چاہتی تھی۔ آئلہ نے خود سے کہتے ہوئے ایک لمبی اور گہری سانس لی، جیسے اپنے ڈر پر قابو پانے کی کوشش کی ہو، اور پھر جب بولی تو اس کا لہجہ ٹھوس اور پرعزم تھا، جبکہ الفاظوں میں چٹانوں جیسی سختی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انکل، میں خوفزدہ نہیں ہو سکتی، وہ بھی تب جب ہم منزل کے بہت قریب ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اصل مجرم پردے کے پیچھے سے سامنے آ جائے۔ آپ بے فکر رہیں، اب آپ اپنی شیرنی کو گراتے ہوئے اور پنجے گاڑتے ہوئے ہی پائیں گے۔ مجھے آپ کا خان حویلی میں آنے کا انتظار رہے گا۔ ہاں، یہ ہوئی نا میری شیرنی والی بات۔ مجھے اپنی یہی بیٹی پسند ہے، ڈری سہمی سی نہیں، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے۔ میرا بچہ، مجرم کو ساتھ مل کر سزا دیں گے۔ اس مجرم نے میری بھی قیمتی اثاثے بہت بے رحمی سے چھینے ہیں۔ آئلہ کی پرعزم آواز پر حارث احمد نے قہقہ لگا کر اس کو سراہا، پھر نم لہجے میں اپنی قیمتی نقصان کے بارے میں سوچ کر اپنی نم ہوتی آنکھیں سختی سے بیچیں۔ مجھے انتظار رہے گا آپ کا انکل، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ حارث احمد کے لہجے میں نمی محسوس کر کے آئلہ کی اپنی آنکھیں بھی بھیگیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ حارث احمد سے یہ پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ کون سا قیمتی اثاثہ۔ وہ ہر بار یہی کہتے تھے، اور آئلہ کے پوچھنے پر بات کو طول دیے بغیر الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیتے تھے۔ اور آج حارث احمد کی جگہ یہ فریضہ آئلہ بخش نے پورا کیا تھا۔ اللہ حافظ بیٹے۔ دونوں طرف سے الوداعی کلمات کا تبادلہ کر کے فون رکھ دیے گئے تھے۔ فون رکھنے کے بعد جہاں آئلہ کی نظروں نے کھڑکی کے پار گارڈن میں ٹہلتے مسلسل فون میں مصروف یزدان خانزادہ کو ایک نظر دیکھ کر اندیکھا کیا، کیونکہ وہ دوبارہ اس شخص پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی، وہیں فون کے دوسری طرف فون رکھتے ہی حارث احمد نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کا رخ سامنے رکھے 2 فوٹو فریمز کی جانب کیا۔ ایک فوٹو فریم میں کولاج کی صورت حارث احمد کی جان سے پیاری اور محبوب بیوی اور حارث احمد کی تصویر تھی، اور ساتھ ہی ان کی کچھ ماں کی بیٹی حارث احمد کی گود میں تھی۔ کوئی بہت ہی ماہر شخص غور سے دیکھنے پر ہی صرف بتا سکتا تھا
کہ یہ تصویر ایڈٹ کی گئی ہے کیونکہ حارث احمد کی بیٹی کی پیدائش پر ان کی محبوب بیوی اس دنیا سے جا چکی تھی، جبکہ دوسرے فریم میں حارث احمد کے ساتھ 2 اور نوجوان موجود تھے۔ وہ تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک وجاہت کا شاہکار تھے، جن میں سے ایک خوبرو نوجوان سرمئی اور سبز آنکھوں کے امتزاج والے لمبے چوڑے اور مضبوط جسامت والے حماد خاقان خانزادہ تھے، جو کہ کالے رنگ کے کرتے شلوار میں اپنی روایتی اجرک ڈالے اور پاؤں میں کالے ہی رنگ کی کھیڑیاں پہنے وجاہت کا منہ بولتا ثبوت بنے درمیان میں کھڑے تھے، اور ان کے بائیں جانب چاکلیٹ براؤن آنکھوں والے ہارون بخش خانزادہ ڈارک براؤن کلر کے کرتے شلوار میں کریمی رنگ کی اجرک اور کالے رنگ کی کھیڑیاں پہنے پورے حماد خانزادہ کو ٹکر دیتے کھڑے تھے، جبکہ دائیں جانب لائٹ براؤن آنکھوں اور پٹھانی نقوش والے حارث احمد سمپل سے جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھے۔ یہ یونیورسٹی کے زمانے کی کوئی پرانی تصویر تھی جس میں تینوں کے ہی چہرے خوشی اور خرم سے چمک رہے تھے۔ حماد خانزادہ اس تصویر میں کہکا لگا رہے تھے، جبکہ ہارون بخش اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حارث احمد منہ بسوڑے ناراضگی سے دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہ تصویر ایک رینڈم کلک تھی، مگر انتہا کی دلکش تھی۔ حارث احمد نے آگے بڑھ کر پہلے اپنی فیملی فوٹو کو چوما اور پھر اس فوٹو کو جس میں تینوں یار تھے۔ حماد میرے یار، تو گیا تو سب برباد ہو گیا، تجھے ایسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو جانتا ہے جس یار کے چہرے پہ تجھے اداسی نہیں جچتی تھی، جس پر تو جان چھڑکتا تھا، اسی یار پر ان ظالم لوگوں نے تیرے قتل کا الزام لگایا، اسے دربدر کر دیا، نہ جانے اس کو کن کن القابات سے نوازا، لیکن پھر بھی وہ ڈٹا رہا۔ لیکن ٹوٹا تو وہ تب جب تیری گڑیا نے اس کا مان و بھروسہ توڑا۔ تیری گڑیا نے تیرے یار پر یقین کرنے کے بجائے ان لوگوں کا یقین کرا جن کے ہاتھ تیرے خون سے رنگے تھے۔ تو نہیں جانتا ہم نے کیا کچھ کھو دیا ہے میرے یار، میری گڑیا، میری بیٹی۔ اس حادثے میں نے صرف تجھے اور اپنی بہنوں جیسی بھابھی کو ہی نہیں کھویا تھا، بلکہ اپنی محبوب بیوی کی آخری نشانی کو بھی کھو دیا تھا۔ میری گڑیا جس نے شاید صحیح سے اپنے باپ کا لمس بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے یار، ہم تینوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ آخر کیوں ہماری دنیا اجاڑ دی گئی؟ کیوں؟ حارث احمد کے آنسو اس وقت تواتر سے ان کی لائٹ براؤن آنکھوں سے گرتے اس فوٹو فریم کو گیلا کر رہے تھے۔ اگر کوئی اس وقت اس مضبوط شخص کو اس طرح روتے دیکھ لیتا تو کانپ اٹھتا۔ ہاں، مرد روتا ہے اپنے پسندیدہ لوگوں کو کھو دینے پر۔ جو لوگ کہتے ہیں مرد کے آنسو جھوٹے ہوتے ہیں، غلط کہتے ہیں۔ وہ بھلے سے بہت مضبوط ہوتا ہے، مگر وہ خود بھی ایک حساس دل رکھتا ہے جس میں تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کے سامنے نہیں روتا۔ اسے صرف ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کا کندھا جو اس کی تکلیف کم کر دے، اس کے آنسو صاف کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں تجھ سے میرے یار، تیرے قتل اور ہارون کی بربادی کے پیچھے اگر اس عورت کا ہاتھ ہوا
تو پورے سوات کے سامنے اسے پھانسی پر لٹکاؤں گا۔ وکیل بھی میں بنوں گا، گواہ بھی میں بنوں گا، جج بھی میں اور جلاد بھی میں۔ اس عورت کو اگلی سانس نہیں آنے دوں گا، اور اگر اس ناگزیر عورت کے ساتھ کوئی اور بھی ملوث ہوا تو وہ شخص بھی کیا یاد کرے گا جس جلاد سے اس کا سامنا ہوا تھا۔ اس شخص کی نسلیں اجاڑ دوں گا، وہ شخص اپنے پیدا ہونے پر پچھتائے گا۔ یہ حارث احمد کا اپنے یار سے وعدہ ہے۔ حارث احمد نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک عزم سے کہا، اور ایک بار پھر فریم کو چوم کر مسکرا دیے۔ کیا ہوا تم لوگ ایسے منہ پھلائے کیوں بیٹھی ہو؟ دائس جو داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا، شانزے، عبیرہ اور پرویش کو منہ پھلائے لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ دائس کو دیکھ کر عبیرہ کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ اس دن لاؤنج میں ہوئے تماشے کے بعد آج 2 دن بعد عبیرہ کا سامنا دائس سے ہوا تھا۔ علینا کو غازیان اسی دن نیو یارک کی فلائٹ سے واپس بھیج چکا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت بھی کسی کو پرویش اور اپنے درمیان کسی بھی قسم کی غلط فہمی پھیلانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا پری ایک تو چھوٹی ہے، اوپر سے رشتوں کو لے کر انتہا کی حساس ہے، اسی لیے وہ اس جڑ کو ہی ختم کر چکا تھا جس سے اس کی پری ہرٹ ہوتی۔ دائس کہیں نہ کہیں آہستہ آہستہ عبیرہ کے دل میں جگہ بناتا جا رہا تھا۔ جس دن اس نے عبیرہ کو بریخنا بیگم سے بچایا تھا، تب سے ہی کہیں نہ کہیں عبیرہ کے دل میں دائس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہونے لگا تھا۔ اسے اپنے لیے کہیں نہ کہیں ایسے ہی ہمسفر کی ضرورت تھی جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھتا ہو، اور دائس میں یہی عادت تھی۔ وہ جہاں اپنے ہر رشتے سے محبت کرتا تھا، وہیں کسی ایک کو کسی دوسرے پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا، بلکہ جو صحیح ہوتا اس کا ہی ساتھ دیتا تھا۔ عبیرہ نے بچپن سے صرف نرگس اماں کو ہی اپنے ارد گرد خود کی حفاظت کرتے دیکھا تھا، لیکن اس دن دائس کو خود کی حفاظت کرتے دیکھ معصوم اور کچھ شرارتی سی عبیرہ اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ دائس جو شانزے اور پرویز سے ان کے منہ پھلا کر بیٹھنے کی وجہ پوچھ رہا تھا، خود پر محسوس ہوتی نظروں کی مسلسل تپش پر بے ساختہ ٹیڑھی نظروں سے عبیرہ کی جانب دیکھا، جو مسلسل ٹکٹکی باندھے سب سے بے پرواہ دائس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ 1 منٹ کے لیے تو دائس بھی بری طرح گڑبڑایا، مگر پھر آبرو اور آنکھیں اچکا کر عبیرہ کو ہوش دلانی چاہی۔
دائس کی آئیبرو کے ساتھ ساتھ آنکھیں اچکانے پر عبیرہ فوراً سے ہوش میں آئی اور بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور تیزی سے دائس سے اپنی نظریں چرائیں۔ لالا، آپ سن بھی رہے ہیں یا نہیں؟ شانزے نے دائس کو دیکھ کر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، سن رہا ہوں۔ تم تینوں کو شادی کی شاپنگ کرنی ہے، میں سمجھ گیا، اور کوئی بھی تم لوگوں کو لفٹ نہیں کروا رہا کیونکہ غازیان لالا اپنی نئی فرم کو سیٹل کرنے میں مصروف ہیں اور یزدان لالا گاؤں کے کاموں میں۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ زیان لالا کیا کر رہے ہیں جو تم لوگوں کو میری یاد آ گئی؟ شانزے کی جھنجھلاتی ہوئی آواز پر دائس نے عبیرہ کی طرف سے نظریں ہٹا کر شانزے اور پرویش کی جانب متوجہ ہوا، جبکہ زیان کے ذکر پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے شانزے کی جانب دیکھا۔ لالا، ہمیں نہیں پتا، وہ صبح ہی کہیں چلے گئے تھے۔ آپ بتائیں، آپ ہمیں لے کر جائیں گے؟ اب کی بار پرویش نے غصے سے سرخ ہوتی ناک سے اپنا سوال پوچھا۔ مطلب کوئی عزت ہی نہیں تھی؟ وہ دلہن بننے والی تھی آخر۔ واہ جی واہ، اپنے والوں کی تم دونوں کو کوئی خبر نہیں ہے اور مجھ معصوم پر غصہ کر رہی ہو۔ صحیح کہتا ہے مورخ، یہ دنیا ہی خراب ہے، یہاں صرف معصوم لوگوں کو ہی دبایا جاتا ہے۔ دائس نے معصوم سی شکل بنا کر مصنوعی سی دہائی دی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی عبیرہ کی ہنسی نکل پڑی۔ ایسا ہی تو ہو رہا تھا آج کل، اسے دائس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی بھاتی تھی۔ عبیرہ کے ہنسنے پر پرویش اور شانزے نے عبیرہ کو ایک گھوڑی سے نوازا، جبکہ دائس نے بھی اپنے لب دبا کر اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اسے اپنے چاچو کی یہ بیٹی اپنا ہی فیمیل ورژن لگتی تھی، جو آج کل اپنی اصل شناخت سامنے آنے پر کچھ خاموش سی ہو گئی تھی، یا پھر شاید خان حویلی کے مکینوں کے درمیان ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ دائس نے سوچتے ہوئے اپنے سلکی بالوں میں اپنی انگلیاں پھیریں۔ وہ مرد تھا اور عبیرہ کی بدلتی نظروں سے کہیں نہ کہیں واقف بھی تھا۔ لالا پلیز نا، آپ لے چلیں، میرے پیارے لالا نہیں ہیں۔ پرویش نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے معصومیت سے دائس کو زیر کرنا چاہا۔ اچھا سنو گڑیا، پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم دونوں تو دلہن ہو، تم لوگوں کی شاپنگ تو مورے اور بی جان نے کرنی ہے، اور اگر بالفرض تم دونوں نے شاپنگ کرنی بھی ہے تو بھائی اپنے ہونے والے اور ہو چکے شوہروں سے بولو۔ میں معصوم بھلا کیوں تم لوگوں کے ساتھ خوار ہوتا پھروں؟ چلو عبیرہ کو تو سمجھ آتا ہے، مگر تم دونوں کیوں میرے گلے پڑ رہی ہو؟ دائس نے مصنوعی سنجیدگی سے پرویش اور شانزے کی جانب دیکھتے ہوئے آئیبرو اچکائیں، جبکہ دائس کی بات پر پرویش کی آنکھوں سے ایک کے بعد ایک آنسو بہنے لگے اور اس نے سسکیوں سے رونا شروع کر دیا، جس پر دائس بری طرح سے بوکھلایا اور شانزے نے بامشکل اپنی ہنسی ضبط کی۔ وہ جانتی تھی پرویش صرف دائس کو منانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے۔ ارے میری گڑیا، میں تو مذاق کر رہا تھا، قسم سے، تم رونا تو بند کرو یار۔ کیوں پٹوانا چاہتی ہو مجھے سب سے؟ غازی لالا نے تمہیں روتے دیکھ لیا تو میرا کچھوا بنا دیں گے، ویسے ہی میں ان سے خفا ہوں۔ دائس نے ٹیبل پر پڑے ٹیشو پیپر سے ایک ساتھ کئی ٹیشو اٹھا کر پرویش کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، جو ٹنکی کی طرح بہتے ہی جا رہے تھے۔ کیا مطلب لالا، آپ ہمیں لے کر جائیں گے؟ مکریں گے تو نہیں نا؟ پرویش نے جیسے یقین دہانی چاہی، جبکہ پرویش کے صرف اپنی بات سننے والی خود غرضی پر دائس نے آڑے ٹیڑھے منہ بنائے، پہلے خفقے سے اس کی جانب دیکھا
اور پھر ہاں میں سر ہلا کر جیسے ان تینوں کو شاپنگ پر لے جانے کی رضامندی دی۔ چلیں دیدا، جلدی اٹھیں، ہمیں بہت ساری شاپنگ کرنی ہے۔ لالا، آپ کے پاس پیسے تو ہیں نا؟ پرویش نے شانزے اور ابیرہ کو جلدی سے اٹھنے کا اشارہ کرتے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کرتے آخر میں دائی سے اس کی شاپنگ کروانے کے لیے پیسوں کے بارے میں پوچھنا چاہا، کیونکہ اسے آج بہت ساری شاپنگ کرنی تھی۔ آخر کو وہ دلہن تھی بھائی۔ جبکہ دائس اس ڈرامے باز کو منہ کھول کر حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے پری، یہ غازیان لالا کی صحبت کا اثر ہے، ورنہ ہماری پری تو بہت معصوم ہوا کرتی تھی، ہے نا شانزے؟ دائس نے مصنوعی حیرانگی سے منہ کھول کر پرویش کو چھیڑا، جبکہ ساتھ ہی ساتھ شانزے سے بھی تائید چاہی۔ لالا، دائس کی بات پر پرویش نے سرخ ہوتے چہرے اور جھکی آنکھوں سے دائس کو ٹوکا، جس پر دائس کے ساتھ ساتھ ابیرہ اور شانزے بھی کہکہ لگا اٹھی۔ جاؤ، جلدی جلدی چادریں اوڑھ کر آؤ اور اپنے اپنے والوں کو بولو کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کریں۔ دائی شرارت سے کہتا تینوں کو باہر آنے کا اشارہ کرتے کار پورچ کی جانب بڑھ گیا، جبکہ تینوں تیزی سے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھیں تاکہ چادر لے سکیں، جبکہ پرویش نے آئلہ کو انفارم کرنا ضروری سمجھا۔ آخر وہ اس کی دیدہ تھی بھائی، اس نے بھی تو شاپنگ کرنی تھی، اور آج پری نے آئلہ کے پیسوں سے بھی بہت ساری شاپنگ کرنی تھی، جبکہ ہارون بخش نے بھی اسے بہت سارے پیسے دیے تھے تاکہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکے۔ پرویش کی خوشی کا 2 دن سے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جیسے اسے ساری خوشیاں ایک ساتھ اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ من پسند شخص کے ساتھ ساتھ باپ کی شفقت اور بہن کی ممتا سب مل چکا تھا اسے۔ پرویش کا خوش ہونا تو بنتا تھا آخر۔ ابھی دائس کار پورچ میں پہنچا ہی تھا کہ غازیان کے ساتھ ساتھ زیان کی لینڈ کروزر کو بھی اندر آتے دیکھ کر بے ساختہ رکا، اور پھر اس کے چہرے پر شرارت سی چمکی، جسے اس نے فوراً سے چھپایا اور سنجیدگی سے چلتا ہوا زیان کے پاس جا کر رکا۔ اپنا کریڈٹ کارڈ دیں۔ کیوں بھائی، کیوں دوں؟ دائس کی سنجیدگی سے اپنا کارڈ مانگنے پر زیان نے آئیبرو اچکا کر سوال کیا، جس پر غازیان بھی کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ زیان کے سوال پر دائس نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے زیان کو گھورا، پھر بولا، آپ کی ہونے والی بیوی اور ان کی ہو چکی منکوہا کو شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں۔ اب آپ دونوں کو تو میری بہنوں کی فکر نہیں ہے، اب بھائی ہونے کے ناطے یہ کام بھی مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ آپ دونوں کو تو خود سے ہی فرصت نہیں ہے، کہاں میری بہنوں پہ دھیان دیں گے؟ ہاں۔ دائس نے آئے ٹیڑھے منہ بنا کے غازیان اور زیان پر گہرا طنز کیا، جس پر دونوں نے سختی سے اپنے دانت بیچتے ہوئے دائس کو گھورا، جو پھپھو کٹنی کا کام کرتا تھا۔ جہاں آگ نہ بھی لگ رہی ہو وہاں دائس آگ لگانے کی صلاحیت میں ماہر تھا۔ زیان اور غازیان نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا، پھر اپنے والیٹ سے کارڈز نکال کر دائس کی جانب بڑھا دیے، جسے اس نے بدتیزی دکھاتے ہوئے بغیر کسی فارمیلٹی کے تھام لیا اور گاگلز لگا کر اپنی کار کے جانب بڑھ گیا۔ بھائی، اب اس نے اپنے پیسے تھوڑی خرچ کرنے تھے، اور وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کی ہی شاپنگ سے جان جاتی تھی،
جبکہ اب داعش کا ارادہ اپنی شاپنگ بھی ان دونوں کی کارٹ سے کرنے کا ارادہ تھا، کیونکہ دونوں بھائیوں نے ہی اس کا خون جلایا تھا اور داعش کو موقع مل گیا تھا اپنا بدلہ اتارنے کا۔ ہاں، اب بتاتا ہوں۔ دی گریٹ داعش اون خانزادہ سے پنگا لینے کا نتیجہ۔ داعش سوچتے ہوئے گہرا مسکرایا۔ ابھی غازیان اور زیان داخلی دروازے کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ سامنے سے آتی پرویش اور شانزے کو دیکھ کر تیزی سے گارڈن کی طرف چھپے۔ وہ دونوں ہی ان لڑکیوں کے ساتھ شاپنگ میں خوار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جب تک وہ لوگ داعش کی کار میں بیٹھ کر حویلی کے صدر دروازے سے نکل نہیں گئیں، تب تک مجال ہے جو دونوں بھائیوں نے سامنے آنے کی کوشش بھی کی ہو۔ ان لوگوں کے جاتے ہی غازیان اور زیان نے ایک گہری سانس فضا کے سپرد کی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر کہکا لگا اٹھے۔ اتنا خوف لالا؟ بیٹا، مجھ سے زیادہ خوف تو تیری زندگی میں ہے۔ میری پری تو پھر معصوم سی ہے، جبکہ گڑیا تو تجھے بھون کر کھا جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور یقین کر کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ دی گریٹ فیمس سنگر اور اپنی آواز کے ذریعے لوگوں کے دلوں پہ راج کرنے والے دی گریٹ زیان داؤد خانزادہ کہاں غائب ہو گئے؟ غازیان نے ہنستے ہوئے زیان کو چھیڑا اور اپنے قدم حویلی کے اندر کی جانب بڑھا دیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے لالا، زیان نے غازیان کے قدموں کی تائید کرتے منمناتے ہوئے کہا۔ وہ برا پھنسا تھا غازیان کو چھیڑ کر۔ زیان کی بات پر غازیان نے ایک زوردار کہکا لگایا، جس پر زیان نے اپنے لب دباتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جی پھپھا جان، داجی نے بتایا آپ کو مجھ سے کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ آپ مجھے حویلی بلا لیتے، آپ کو یہاں ڈیرے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت یزدان اور ہارون بخش ڈیرے پر موجود برآمدے میں ایک پھولدار درخت کے نیچے بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ میرے لیے تو وہ بات ضروری ہرگز نہیں ہے، مگر تمہارے داجی چاہتے تھے کہ میں ایک بار تمہارا مدعا سن لوں، ورنہ میرا فیصلہ تو صاف اور سیدھا ہے کہ تم میری بیٹی کے قابل نہیں ہو۔ ہارون بخش نے یزدان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک اور کھری بات کی، جس پر یزدان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ خوبرو چہرے پر بھی ایک دم سے توہین اور خجلت کی باعث سرخی چھائی۔ آپ میرے بڑے ہیں اور میں آپ کے ہر فیصلے کا احترام کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ماضی میں خان حویلی اور اس سے جڑے مکینوں نے آپ کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ میں اس چیز کا مداوع نہیں کر سکتا، اور نہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ 3 سال پہلے میں مجبور تھا۔ نہیں، اگر میں ڈٹ جاتا تو کوئی مجھے میرے فیصلے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ مگر بات صرف میری محبت کی نہیں تھی، بلکہ پروش کی بھی تھی۔ وہ ہماری چھوٹی سی معصوم سی گڑیا ہے، جو مجھے شانزے جیسے ہی عزیز ہے۔ میں نے چھوٹی عمر سے ہی اس کی آنکھوں میں غازیان کے لیے امید اور محبت کے دیے جلتے دیکھے تھے۔ آپ کو شاید یہ باتیں کھوکھلی لگیں، مگر یہ حقیقت ہے کہ 3 سال پہلے ایک عاشق نہیں بلکہ ایک بھائی کمزور پڑا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا غازیان اس سب پر کیسا ریئیکٹ کرے گا، مگر میں بس اتنا جانتا تھا کہ اگر میں نے اپنی محبت قربان نہیں کی تو میری بہن کی خوشیاں اس سے روٹھ جائیں گی۔ میں نہیں چاہتا تھا وہ چھوٹی سی عمر میں کوئی روگ پالے۔
میں چاہتا تھا وہ شانزے کی طرح ہی مضبوط بنے۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اپنی بہن کا سوچتے سوچتے آئلہ کو توڑ بیٹھا۔ میں آج بھی اسے اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا 3 سال پہلے چاہتا تھا۔ کیا تم یہ جانتے ہو کہ میری آئلہ تمہیں کبھی اولاد کا سکھ نہیں دے سکتی؟ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یحسان اپنی سرمئی نظریں اپنے پاؤں میں پہنی کھیڑیوں پر جمائے سرخ ہوتی سرمئی نم آنکھوں اور تنے ہوئے نقوش کے ساتھ ابھی اور کچھ بھی بولتا کہ ہارون بخش کے اس سوال پر بری طرح سے چونکا اور حیرت سے بے یقین آنکھوں سے ان کی جانب دیکھنے لگا، جس پر ہارون خانزادہ تلخی سے مسکرا دیے۔ قسط کے آخر تک بنے رہنے کا شکریہ۔ آج کی ایپیسوڈ کا یہاں اختتام ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ کو لائک لازمی کریں، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آپ کو کیا سین پسند آیا، کون سا کریکٹر پسند آیا، لازمی مینشن کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ پر، اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہو، کائنڈلی سبسکرائب کر کے اپنی رائٹر کو سپورٹ اور موٹیویٹ کریں۔ تب تک کے اگلے ایپیسوڈ کے لیے اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔